بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دعوة غور فکر انما تذکر اولو الالباب درس جاری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے تبلیغی جماعت کے قصور کے متعلق اور کشف شبہات غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہے تھے۔ آج کے درس میں غلط فہمی نمبر 14 سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 14 ہے کہ ہمارے متبعین جو ہیں وہ کثرت سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری جماعت سے منسلک لوگ کثرت سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تم لوگ ہمیں برا بھلا کہتے رہتے ہو۔ اگر ہم غلطی پہ ہوتے تو لوگ ہماری دعوت کو قبول نہ کرتے۔ اس کے جواب میں نمبر 1، کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے۔ میں یہ بات بار بار بیان کر چکا ہوں، اور قرآن مجید اور صحیح احادیث میں اس کے شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ نمبر 1 ارشاد باری تعالی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، دوسری آیت میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، تیسری آیت میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، چوتھی آیت میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، پانچویں آیت میں وَلَوْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس طریقے سے اور بھی آیات ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں، بلکہ معروف اور مشہور حدیث 70,000 والی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ اس حدیث کے آغاز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے نبی آئیں گے جن کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہوں گے، ان کی پوری امت میں سے پوری امت کی تعداد 1 یا 2 ہوں گے، اور بعض انبیاء علیہ السلام ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ تو کثرت تعداد حق کا معیار کبھی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں، متفق علیہ روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلکہ معروف حدیث ہے، طائفہ منصورہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ ہمارے اتباع اور ہمارے ساتھی اور ہمارے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ نمبر 1 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمبر 1 اکثر لوگ جاہل ہیں، ان کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے حق کی تلاش میں جہاں پر ان کو کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ سونا سمجھ لیتے ہیں اور اسے اپنا لیتے ہیں۔ تو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2 وہ حق چاہتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے اچھا گمان کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ظاہر کو اچھا سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ نمبر 3 آپ لوگ بھی تو بڑے عجیب سے کام کرتے ہیں نا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹے قصہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے صرف ضعیف منکر احادیث کا سہارا نہیں بلکہ من گھڑت قصے اور کہانیاں بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 آپ لوگوں کے دعوتی پروگرام میں نہی عن منکر تو ہے ہی نہیں نا، اور جہاں پر نہی عن منکر نہ ہو، آپ لوگوں کو برے سے روکتے نہیں ہیں، تو پھر ایسے لوگ تو ویسے اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو معروف بات ہے نا۔ اب دیکھ لیں، آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں، جو لوگ برائی سے روکتے ہیں
وہ معاشرے میں عام طور پہ معیوب ہوتے ہیں، ان کو غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ کیا ہے ہر وقت یہی کام کرتے رہتے، بس یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ اداروں میں دیکھ لیں، ہمیشہ جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برے ہوتے ہیں، کیونکہ پوسٹ ہی ایسی، وہ ظاہر روکیں گے، آپ دیر سے آتے ہیں، آپ کام ٹھیک نہیں کرتے، کون آپ کو بتائے گا؟ سیدھا راستہ کون دکھائے گا آپ کو؟ وہ تو آپ کو بتائیں گے نا یہ غلط ہے، ٹائم پہ کیوں آ رہا ہے، وہ سیلری کٹے گی۔ لیکن عموماً ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طریقے سے گھر میں دیکھ لیں آپ، اپنے گھر میں دیکھ لیں آپ، جب آپ بچوں کو منع کرتے ہیں تو بچوں کو سب سے بڑا دشمن کا اپنے والدین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو برائی سے روکتے ہیں، بیٹا یوں نہ کرو، بیٹا یہ نہ کرو، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو بچے پریشان ہو جاتے، سب غلط تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ تو نہیں عن منکر آپ لوگوں کے پروگرام میں نہیں ہے، اس لیے عوام الناس میں آپ کی دعوت جو ہے معروف اور مشہور ہے۔ اگر آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگوں کا تیسرے نمبر پہ، اگر آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، آپ حق کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں اور قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو پھر آپ حق کو اپناتے، سلف کے راستے کو اپناتے، اور آپ لوگوں کو کثرت تعداد کی فکر نہ ہوتی، کثرت تعداد کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ سے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھ لیں، صحابہ کرام کے زمانے سے دیکھ لیں، ہمیشہ جو مخالفین ہیں وہی کثرت تعداد میں ہمیں نظر آئے ہیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ تو حق والے ہمیشہ طائفہ ہے، چھوٹا سا گروہ، طائفہ منصورہ ہے۔ اور یہ غلط فہمی آگے آئے گا طائفہ منصورہ والی، یہ خود کہتے ہیں ہم طائفہ منصورہ ہیں، جیسے کہ غلط فہمی نمبر 18 میں آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تو یہ اس غلط فہمی کا جواب ہے۔